السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں ہماری محفل میں پروفیسر عثمان جاوید صاحب اسٹیج کی زینت بنے ہیں، میں ان کو اہلا وسہلا مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح فضیلت الشیخ مجاہد اسلام، محقق اہل حدیث، ترجمان مسلک حق اہل حدیث، محترم جناب سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی، ان کو ہمارے یہاں آنے پر خوش آمدید اہلا وسہلا مرحبا کہتا ہوں۔ تمام احباب دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیے اور اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ میرے نعروں کا جواب دیجئے۔ آپ نے کہنا ہے صحابہ، بلند آواز سے کہنا ہے ہمارا ایمان صحابہ، ہمارا ایمان، ہماری جن جان، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہماری حدیث، ہماری جن جان، ہماری شان۔ اب مختصر وقت کے لیے انتہائی میں انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے اب فضیلت الشیخ مناظر اسلام محترم جناب سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی، ان کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ دفاع صحابہ، عظمت صحابہ اہل بیت کانفرنس میں تشریف لا کے ہمیں صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار کرے اور ہمیں اس سے آگاہ فرمائے کہ صحابہ کرام کے اہل بیت سے تعلقات، ان کی محبت کیسی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ اس سے قبل میں تحصیل امیر ضلع، سابقہ امیر ضلع محترم جناب مولانا شفیع صاحب، ان کی آمد پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح موجودہ ضلع کے ناظم محترم جناب محمد صدیق شاکر صاحب، ان کو میں اس محفل میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ خطاب فرماتے ہیں محترم جناب سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ محترم ذی وقار علماء کرام، قائدین نظام، بزرگوں اور دوستوں، عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظیم الشان عنوان تھے۔ یہ عظیم الشان کانفرنس جس کے اندر بہت سارے علماء کرام خطابات فرما چکے اور میرے بعد قیادت، سیادت اور بہت سارے جید علماء کرام خطابات فرمان کے۔ یہ بات بڑی علم ہے کہ عظمت صحابہ پورے ملک اندر ایک تحریک کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اس کا سیاق و سباق بھی تو بڑی علم ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک شخص نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مقام
اور ایمان کی نفی کی، اور کراچی اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر بازار کے اندر اعلانیہ نماز کے اندر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لعنت کی گئی۔ یہ دو واقعات سبب بنے، ذریعہ بنے کہ سوئی قوم جاگی، آل و سنہ اکٹھے ہوئے، متفق ہوئی اس خاص پر کہ صحابہ کرام کی عزت اور حرمت ناموس دے حوالے نال اسمبلی اندر قانون سازی ہوئے، اور یہ بات بھی تواڈے علم میں آ چکی ہوئے گی کہ ناموس صحابہ بل پنجاب اسمبلی چو منصور ہو چکا ہے۔ گورنر پنجاب دے دستخط باقی نے، جس تو بعد وہ ناموس صحابہ بل قانون کی صورت اختیار کر جائے، لیکن گورنر پنجاب حکومتی ادارے اس سوچو بچارے ساری بات کہ اس دستخط تو بعد کیفیت کی ہوئے گی، حالت کی ہوئے گی، سوچ بچار جاری ہے، پریشر جاری ہے دوسری طرف سے، جن کا مذہب ہی تبرہ ہے کہ اصحاب رسول کی عزت کا ناموس دا ایک قانون نہ بنے۔ اگر ایک قانون بن گیا تو اشارتاً کنایتاً اور کھلے عام جو صحابہ کرام دی توہین اور گستاخی انہوں نے مذہب کا حصہ سی، وہ نہیں ہو سکے گا اور قانونی گرفتے چاہواں گے۔ لہٰذا رافضیت کی کوشش ہے یہ قانون نہ بنے، آل و سنت کی کوشش ہے یہ قانون کا حصہ بن جائے کہ اصحاب رسول، آل رسول، اہل بیت کی توہین جو ہے اس پر سزا، اس پر قانون سازی ہو، یہ ہماری خواہش اور چاہت ہے، اور انشاءاللہ یہ ہماری خواہش، یہ ہماری مسلک، یہ ہمارا منہج، یہ ہماری کوشش انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی، اور یہ قانون انشاءاللہ بن کے رہے گا۔ اس وقت اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عظمت، شان، مقام بیان کا سلسلہ پورے ملک کی جاری ہے، اور تسی علماء کرام کو خطابات سنتے رہندے ہو، لیکن اس وقت جو گزارشات کرنا ضروری نے کہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین دی ناموس اور عزت اور دفاع کیوں ضروری ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان اور مقام اور عزت دا دفاع فرمایا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک مسائل و حکام بیان کیتے جاندے اور موجود نے، لیکن 616 آیات قرآن پاک صحابہ کرام دی شان اور مقام اندر بیان کر کے اللہ نے اس شان نو، اس بیان نو قیامت تک محفوظ کر چھوڑے ہے۔ قرآن پاک اصحاب رسول کی شان بیان کرنے دا معنی یہ ہے، ذرا صحیح البخاری کی اس حدیث کی طرف توجہ فرمائیے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات امّجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہوتے جب کفار نے، منافقین نے الزام لگایا، تو ایک تفصیلی واقعہ ہے قرآن پاک سورہ نور اندر واقع افتی تفصیل و توضیح پڑھئیے، اور صحیح البخاری دے اندر ان تمام آیات شان نزول
اور واقعات پوری تفصیل نہ پڑھیے، لیکن ایک بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہنا، سیدہ کائنات دی جدوں برات دا اعلان ہویا، طہارت پاکیزگی دا اعلان آ گیا، 50 دن تک سلسلہ جاری رہا، طوفان برپا کرنے والے طوفان برپا کرتے رہے، گستاخی کرنے والے گستاخی کرتے رہے۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نزیب الفاظ کہنے والے منافقین کہتے رہے، اللہ کی طرف سے کوئی آیت مبارکہ نازل نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام پریشانی کے عالم حالت میں کبھی سیدہ بریرہ سے پوچھا، کبھی سیدہ زینب سے پوچھا، کبھی سیدنا علی سے پوچھا، کبھی سیدنا عمر سے پوچھا، صحابہ کرام سے پوچھ گچھ جاری ہے، تفتیش و تحقیق تفصیل جاری ہے۔ نبی علیہ السلام پریشانی کی حالت کیفیت میں ہے، صحابیت کو آج داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کرنے کی سازش یہ کفار کی پرانی ہے، آج کی نہیں ہے۔ ابو جہل نے چاہا صدیق محمد سے جدا ہو جائے، لیکن رب نے جوڑ کے رکھا ہے صدیق کو محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ ابو جہل نے چاہا، عتبہ شیبہ نے چاہا، عبداللہ بن ابی منافق نے چاہا، دیگر منافقین نے چاہا صدیق اور صدیق کا خاندان محمد سے جدا ہو جائے، لیکن رب نے قرآن میں ایسے جوڑا نبی کے ساتھ صدیق کو کہ کوئی شخص جو ہے جناب توڑنا چاہے تو توڑ نہ سکے، ٹوٹنا چاہے تو ٹوٹ نہ سکے۔ صدیق محمد مصطفیٰ کے ساتھ اگر سارا زمانہ بھی ایک طرف اکٹھا ہو جائے، صدیق کو توڑنے کے لیے مصطفیٰ سے کون توڑے گا؟ اس آیت میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین۔ تسی سن دے علماء نو بڑے ہو گئے، اگلی آیت اگلی لفظ تے تو انہوں آندہ ہے تو تسی پڑھ دے کیوں نہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے جوڑے ہیں نبوت نال سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایتو ہی لفظ صحابیہ شروع ہویا ہے، صدیق تو پہلے کسی صحابی نہیں کیا گیا، قرآن اندر حدیث اندر عمر صحابی بعد اندر، عثمان صحابی بعد اندر، شیر خدا صحابی نے بعد اندر، اصحاب رسول صحابیہ صحابہ کرام اس سارے صحابی نے، لیکن بعد اندر جتوں لفظ شروع ہویا ہے، جتوں اصطلاح شروع ہے صحابیتی۔ ذرا قرآن تے غور کیجئے، قرآن کی فرما ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ صحابیت لفظ شروع ہو رہا ہے، صدیق تو شروع ہو رہا ہے، صحابیت اصطلاح صدیق تو شروع ہو رہی ہے۔ وہ صحابی کیوں نہیں جس تو صحابیت شروع ہوئی ہے، وہ صحابی کیوں نہیں جس تو صحابیت آغاز ہویا ہے۔ پیغمبر دی امت نو گننا چاہو تو پہلا کون ہے بولو؟ پیغمبر دی اگر کوئی امت نو گننا چاہے ذرا بتلاؤ پہلا کون؟ اگر پیغمبر دی امت نو شمار کرنا چاہو تو پہلا کون؟ اگر کوئی بندہ کسے نو رقم دینا ہے 10,000 20,000 روپے دینا ہے کہ اے تیری امانت ہے انہوں گن لو اپنے پورے کر لو، وہ جنہوں گننا چاہے وہ گنتی دا غان بولو کس تو کردہ ایک تو کرنا ہے، ایک نہ گنے اپنی رقم پوری نہیں کر سکتا جب تک صدیق نو نہ گنو محمد امت آغاز نہیں ہونا۔ یہ تو ہی تو امت شروع ہوں دیئے، یہ تو ہی امت آغاز ہوں ہے، اس امت کا شروع، اس امت کا آغاز، اس امت کا اول، اس امت کی اساس، اس امت کی بنیاد، اس امت کی پہلی اینٹ، اس امت جہاں سے شروع ہوئی۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ
والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نبوت نبوت نال جڑی ہوئی شخصیت کی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کافران دی چاہتے کہ صدیق نو محمد مصطفیٰ تو جدا کر دیتا جائے. یہ پرانی چاہتے پرانے کافران دی چاہتے. یہ آج تک انہاں دی ذریعہ دی کوشش جاری ہے لیکن صدیق نہیں ٹوٹ سکا محمد سے. صدیق نہیں جدا ہو سکا کفر سے محمد مصطفیٰ سے. صدیق نہیں ٹوٹ سکا باوجود کفار دی چاہت و خواہش ہے. نبضت غور کیجئے معراج دی رات بھی نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے. واپس آئے معراج دا واقعہ بیان کیتا ہے. سویر کافران سنے کافران دی پہلی خواہش کافران دی پہلی سازش کافران دا پہلا مکر کافران دا پہلا فریب یہ کہ معراج دا واقعہ سن کے ابو جہل کہندا کتے چلو سیدنا عمر دے گھر نہیں سیدنا عثمان دے گھر نہیں سیدنا علی دے گھر نہیں. کافروں کی پہلی کوشش کافروں کی پہلی توانائی کافروں کا پہلا قدم کافروں کی پہلی سوچ جب معراج کا واقعہ سنا سیدنا عمر کے گھر کفار نہیں گئے سیدنا عثمان کے پاس نہیں گئے سیدنا علی کے پاس نہیں گئے دیگر اصحاب کے پاس نہیں گئے. کافر توڑنا چاہتے تھے صدیق کو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم گئے سارے مل کے. اے ابو بکر اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کون توڑے صدیق تجھ کو محمد سے. بڑے بڑے فریب لگائے کفار نے لیکن کفار سن لے صدیق محمد سے ٹوٹ نہیں سکتا. قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے قرآن ہمیشہ کے لیے موجود ہے. قرآن پاک اللہ کی صفت و کلام ہے آج بھی محفوظ ہے قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. جب قرآن محفوظ ہے تو ثانی اثنین محفوظ ہے. جب قرآن محفوظ ہے تو اذ ہما فی الغار محفوظ ہے. جب قرآن محفوظ ہے اذ یقولو لصاحب ہی محفوظ ہے. جب قرآن محفوظ ہے تو فی الغار محفوظ ہے. لا تحزن ان اللہ مانا محفوظ ہے. پھر مجھے یہ بات کہنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی کہ قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا اور صدیق محمد سے ہمیشہ جڑا رہے گا. نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صدیق اکبر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا سید صفدر شاہ صاحب نقوی. کفار کی پہلی کوشش جب اعلان نبوت ہوا صدیق مکہ سے باہر تھے. اہل مکہ مل کے باہر نکلے صدیق کو آتے ہوئے ملے تمہارے بچپن کے دوست محمد نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے تو نے ساتھ نہیں دینا. صدیق گھر نہیں گئے اونٹ نہیں بٹھائے سامان نہیں اتارا. سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے پاس آئے کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہوئے بغیر دلیل کے بغیر مطالبے کے بغیر کوئی سوچے سمجھے دعوی اسلام پیغمبر نے جب دعوی نبوت کیا انہوں نے قبول فرما لیا. کافر نہیں توڑ سکے. یہ دوسری کوشش معراج کا واقعہ کفار لے کے صدیق کے دروازے پہ آج ٹوٹ جائے صدیق محمد سے. پیغمبر کی ذات پیغمبر کی شخصیت پیغمبر کی دعوت کمزور پڑ جائے گی. جب سب سے پہلا ساتھی چھوڑ جائے گا صدیق کو نہیں توڑ پائے. آج تیسرا کفار نے کا موقع ملا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق کا خاندان ٹوٹ جائے. یہی دوسرے نمبر کے کفار تک پہنچی جب مکے کے کافر کامیاب نہ ہوئے. اب مدینے کے منافق اسی روش پہ چلے صدیق کو محمد سے جدا کیا جائے. جب ذات نہیں ٹوٹی حساس مسئلہ چھیڑا. صدیق کائنات کو برا کہا. صدیق کائنات کے بارے میں منافقین نے نازیب الفاظ کہے. سیدنا صدیق خود نہیں ٹوٹے بیٹی کے معاملے میں ٹوٹ جائیں گے. یہاں اختلاف ہو جائے
چھوڑے گا دراڑ پڑ جائے گی، لیکن رب نے جوڑا کیسے؟ سیدہ کائنات فرماتی ہے، حدیث صحیح البخاری ہے، جب پیغمبر آپ پریشان ہو کے میرے گھر میں تشریف لائے، میرے سامنے بیٹھے، وہی کی کیفیت طاری ہوئی۔ 50 دن بھونکنے والے بھونکتے رہے، بکواس کرنے والے کرتے رہے، منافقین ہردہ سرائی کرتے رہے۔ آج منافقوں کے منہ کو بند کیا جا رہا، کفار کو بتلایا جا رہا، صدیق محمد سے نہیں ٹوٹ سکتا، تمہاری یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اماں جی ایسا فرماتی ہے، میں نے تو سوچا تھا پیغمبر کو میرے بارے میں خواب آئے گی جس میں میری صداقت بیان ہوگی، کوئی الہام کی صورت اختیار ہوگی، لیکن میرے اللہ مجھے آج پتا چلا میری شان کیا ہے کہ میری عزت عظمت تو نے قرآن کی ان آیات میں بیان کر دی جو قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی۔ قرآن میں آیات اس لیے نازل ہوئی اصحاب رسول کی شان پر، اور ایک عجیب انداز ہے قرآن کا، چاہیے تھا رب بیان کرتا سبحانک ھذا بہتان عظیم، چاہیے تھا قرآن یہ کہتا امی عائشہ پاک ہے، امی عائشہ کی سوچ و فکر پاک ہے، یہ پیغمبر کا لباس ہے پاک ہے، یہ پیغمبر کی عزت ہے آبرو ہے یہ پاک ہے، بس پاک کہہ کے برات کا اعلان کر کے سیدہ کائنات کی شان کو بیان کر کے طہارت پاکیزگی کا بیان کر کے اللہ خاموش ہو جاتا، آگے آیات نہ نازل ہوتی، لیکن رب کا غصہ، رب کا جلال دیکھیے، رب کی محبت دیکھیے، رب نے صرف صدیقہ کی شان بیان نہیں کی، صرف صحابہ کی شان بیان نہیں کی، ان کا بھی محاسبہ کیا ہے جنہوں نے اصحاب رسول کی تکفیر کی، اصحاب رسول کی توہین و گستاخی کی، ان کا بھی نوٹس لیا ہے قرآن پاک میں۔ اب اہل حدیث کے قیادت مرکزی جمعیت کے ذمہ داران میری بات سنیے، اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم صدیق کی شان بیان کریں، اب عمر عثمان کی صرف شانی بیان کرے، آئیے اللہ کی یہ سنت پر آگے بڑھے، اصحاب رسول کی عزت ناموس کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھے، مال قربان کرے، جان قربان کرے، وقت قربان کرے، پیسہ قربان کرے، دشمن اصحاب رسول کو پیغام دے، ہماری جان، ہمارا وطن، ہمارا سب کچھ صدیق کی حرمت پہ قربان ہے۔ اتنا پاکستان ہمیں پیارا نہیں جتنا صدیق پیارا ہے، صدیق کے لیے وطن چھوڑا جا سکتا ہے، ایمان ہے صدیق پر، ایمان ہے ہمارا صدیق، اس لیے وطن ایمان کے بعد آتا ہے، ایمان پر وطن قربان، ایمان پر اولاد قربان، ایمان پر اپنے بچے قربان، ایمان پر اپنا آرام قربان، ایمان پر اپنا سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ صدیق ہمارا ایمان ہے، صدیق ہمارا ایمان ہے، ان کے بغیر ہمارا ایمان نہیں۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرے جذبات پہ غور کیجئے، قرآن و سنت کی روشنی میں میں الہ آباد کی اس تاریخی مسجد مرکزی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سن لو، اگر صدیق مومن نہیں تو رب کی زمین پر کوئی بھی مومن نہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ لہرا کے جواب دیجیے، عظمت صحابہ، شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، عظمت صحابہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جناب سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ آسمان پھٹ کیوں نہ جائے، زمین یہ شک کیوں نہ ہو جائے، ہماری زندگیوں میں یہ وقت بھی آنا تھا کہ اسلام آباد میں ایک ملعون صدیق کو کافر کہے۔ اس سے بڑا تمہاری نیند کو، آرام کو، سکون کو کچھ نہ ہو۔ تم اپنے کاروبار معاملات چھوڑ کے یہاں نہ پہنچو۔ رب اکبر کی قسم ہے کہ رات کے سفر اور دن کے یہ جلسہ میرے لیے انتہائی مشکل تھا، لیکن بھائی عثمان فیصل صاحب کا حکم اور ساتھ صدیق عظمت اصحاب کے موضوع پر رہا نہ جا سکا۔
کہ صحابہ کرام کی عزت پر حرف آئے، ہمارے سارے آرام، ہماری ساری آسائشیں، اللہ کی قسم صدیق تیرے جوتے پہ قربان ہے۔ عظمت صدیق پر، عظمت صدیق پر، عظمت صحابہ پر، عظمت صحابہ پر، ارے صحابہ کے پروانہ محبت سے جواب دیجئے، عظمت صحابہ پر، عظمت صدیق پر، جناب سید سبتین شاہ صاحب نقوی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ رب نے قرآن میں صرف صحابہ کی شانی بیان نہیں کی، رب نے علاج بھی کی ہے، وضاحت قانون نازل کی ہے۔ ایک قانونی آیت پڑھنا چاہنا سا دشمن اصحاب رسول کے لیے، صرف اے نہیں، رب نے فرما صدیق کی یہ شان، عمر کی یہ شان، عثمان و علی کی یہ شان، انہاں دی ہجرت بیان فرمائی، انہاں دے عمال بیان کیتے، انہاں دا ایمان بیان کیتا، انہاں دے بارے بہت ساری خبریں قرآن و حدیث اندر بیان ہوئی آنے، لیکن نال اللہ پاک نے کمال انداز اندر ایک بڑی پیاری بات کہیے، ذات ناموستہ دفاع کیویں کیتا ہے، فرمایا ان الذین یرمون المحصنات غافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ اتنا کافی تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان لگایا گیا سیدہ کناد اماں جی عائشہ پر، اتنا کافی تھا، لیکن رب نے نال فرمایا لعنوا فی الدنیا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جان نکل جائے تو سعادت اسی آیت پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ یہی عمل اللہ کے سامنے پیش کرے، اے اللہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکا، ہم شرمندہ رہے کہ صدیق تیرے دشمن زندہ رہے، ہم شرمندہ، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ گونج پہ جائے پورے حال اندر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ گھوڑے کے نیچے سے گزرے تو ویک کے پڑھو لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ ایسے ہی ہوتا ہے جو صدیق کا دشمن ہو، رب اپنے سامنے سجدہ نہیں ہونے دیتا، رب گھوڑے کے نیچے سے گزارتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ کبھی اللہ اس طرح سزا دیندہ ہے، سجدہ ریزون لگتا ہے، اگے مٹی دی ٹکیا رکھ لیندہ ہے، آواز آتی ہے تو میرے نو سجدہ کریں نہیں، تو مٹی نو پوج بدبخت، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ سالانہ اللہ سزا دیندہ ہے، ہر سال ریمانڈ لیندہ ہے، 10 دن ریمانڈ لیندہ ہے، کدے اللہ پاک سینے تے ہاتھ مرواندہ ہے، کدے چھریاں مرواندہ ہے، تے میرا دل کردہ ہے پڑھا لعنوا۔ دشمن صحابہ دے لعنت، دشمن صحابہ دے لعنت۔ ارے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، کیوں نہیں بولتے؟ دشمن صحابہ دے لعنت، دشمن صحابہ دے لعنت۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ میں شان کیوں بیان کرا، لعنت کیوں نہ پاما دشمن اصحاب رسول تے، جڑا دوپہر ویلے سورج دی روشنی دا انکار کرے، میں کیوں نہ کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جویں دوپہر وقت سورج دی روشنی چ کوئی شک نہیں، میں صدیق عمر دے ایمان اندر کوئی شک نہیں، جو شک کرے کما لعنوا، پڑھئے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ عظمت صحابہ کانفرنس کا بیانیہ سنیے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اہل حدیث کا پیغام سنیے، لعنوا فی
فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ فرماتا ہے لعنوا فی الدنیا، یہ دنیا میں ہوگا، آخرت میں لعنت بھی ہوگی، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ جی کتنا عذاب، فرمایا یہ میں جانتا ہوں، آنے تو دو صدیق کے دشمن کو، آنے دو عمر عثمان و علی کے دشمن کو، میں جانتا ہوں میں کیا عذاب دوں گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا، اللہ جی بہت بڑا عذاب کیوں؟ فرما جانتے نہیں ہو کس کی ہزار، کس کے گھرانے کو برا کہا، کس کے اہل بیت کو برا کہا۔ نون والقلم وما یسطرون، والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا وہ میرا محمد عظیم ہے جدے گرانے نو ظالمہ نے برا کرنے کی کوشش کی دیئے، حق بندہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب۔ اللہ جی بہت بڑا کیوں عذاب؟ فرمایا اس صدیقانو برا کیا ہے، یہ دا انتخاب کس نے کیتا ہے؟ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ عظیم جنہیں عائشہ دا انتخاب کیتا ہے جڑا نہ مانے، وَلَهُمْ عذاب وَلَهُمْ عذاب عظیم۔ کبھی آگ پہ کھڑا ہو کے ماتم کر رہا ہے، آگ دنیا میں کھڑا ہے، آگ پر انگاروں پر ماتم کر رہا ہے، میں کیوں نہ کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ پڑھ لیجئے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، جنہیں صحابہ کرام نے برا کیا ہے وہ دنیا بھی ذلیل ہوئے، آخرت اندر بھی ذلیل ہوئے۔ اٹھائیے صحیح البخاری سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف ایک بندے نے خط لکھیا کوفی نے، یہ کوفی آج کے دشمن نہیں اصحاب رسول کے۔ بخاری پڑھیے کوفی نے خط لکھا امیر المومن سیدنا عمر کو کہ سعد بن ابی وقاص کے خلاف خط آیا۔ سیدنا عمر نے خط پڑھیا، چند بندے بھیجے، جاؤ کوفے اندر سروے کرو، میرے سعد کے بارے میں یہ خط آیا ہے کہ واقعی سعد ایسا ہو گیا ہے جو اس میں شکایات درج ہے۔ لوگ آئے، سروے ہوا، خفیہ رپورٹ لی، گورنر سعد کے پاس پہنچے، اے سعد بن ابی وقاص یہ خط تمہارے خلاف گیا ہے، ہماری تحقیق میں یہ خط غلط ہے، لیکن اس بندے نے خط لکھا ہے، اس کو بلاؤ تو صحیح، اس کو ذرا تسلی تو کرواؤ۔ بلایا کیا، اس کمیٹی نے پوچھا کہ سعد کے خلاف تو نے خط لکھا ہے؟ کہتا ہے میں نے لکھا ہے۔ فرمانے لگے سعد کے بارے میں کیا اعتراض ہے؟ صحابی رسول ہے، اشرا مبشرہ صحابی ہے، یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، یہ انصاف نہیں کرتے۔ اتنے الفاظ جب سنے تو سعد فرمانے لگے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اگر ایک کوفی سچا ہے پھر تے سچا ہے تے جو جھوٹا الزام صحابی رسول تیرے نبی پاک دے صحابی ساتھ تے نے جھوٹا الزام لگایا ہے، اللہ دی عمر لمبی کر دے، انہوں فتنے اندر پا دے تاکہ دنیا دے پتا چلے کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا بھی لعنت ہے، آخرت اندر بھی لعنت ہے۔ پھر اس بندے دی عمر بڑی ہو گئی، اے بیکنا توجہ کرنا، اکھاں دی پلکاں دا گوشت اکھاں دے اوپر آ گیا اور بال سفید بڑھا پہ چلا گیا ہے۔ چوکا چرامت کھڑے ہو کے لوکاں دیا بچیاں نو چھیڑیا کرنا اور ویکھنا چاہتا ہے گوشت پلکاں دا ہوتا چکے ویکھدا، اتنا بدصورت ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا گستاخی دی وجہ تو۔ لوگ کہنے سبابے تو بچ جاؤ، انہوں بددعا کھا گئی ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ محبت صحابہ اللہ
اللہ دی رحمت مل دیئے بغض صحابہ نال اللہ دی لعنت برس دیئے من صبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین اللہ دی لعنت برس دیئے او دے ہوتے جڑا صحابہ کرام دی توہین کرنا ہے حدیث بھی یہ آزار رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم جڑا میرے صحابہ نے برا کہندا ہے یا اللہ کی کبھیے یا رسول اللہ دے بارے کی حکم ہے انہوں گلے نہ لگا لو نہیں انہوں پیار کرو نہیں انہوں سلام دعا کرو نہیں انہوں اپنا پارٹنر بنا لو نہیں انہوں اپنا یار بنا لو نہیں انہوں اپنا پیارا بنا لو نہیں فقولوا لعنت اللہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ذرا میں پیار محبت نال اصحاب رسول دی محبت اندر کمانگا تے جواب تسی دیوں گے صحابہ دی محبت نال اللہ دی رحمت نصیب ہوں دیئے پھر میں کہنا حب صحابہ رحمت اللہ صحابہ دے دشمنی نال اللہ دی لعنت نصیب ہوں دیئے بغض صحابہ لعنت اللہ بغض صحابہ حب صحابہ رحمت اللہ محبت صحابہ بولو رحمت اللہ محبت صحابہ رحمت اللہ بغض صحابہ اچھی بولیے بغض صحابہ محبت نال بولیے بغض صحابہ لعنت اللہ امام ابو رجال تاردی تابی رحمت اللہ علیہ فرما دل لا تسبوا علیاً ولا لأحد من آل البیت وہ لوگوں سیدنا علی اور آل رسول اہل بیت بچوں کسے دی توہین نہ کرنا کیوں ساڑھے پڑوس اندر ایک بندہ رہندہ سی وہ اصحاب رسول دے بچوں سیدنا علی تے آل رسول دی توہین کیتا کردہ سے اسمان تو اگ آئی ہے اسمان تو اگ دا شولا آیا ہے اچانک اللہ نے وہ دے چہرے جلسہ کی اکھاں دی بنائی چھین لئی ہے چہرہ بگڑ گیا ہے سیدنا علی دی توہین کرن دی وجہ تو پھر میرا حق تے توڑا حق بڑھندا ہے کبھی یہ بغض صحابہ نہیں اتنا ٹھنڈے بندے حب صحابہ رحمت اللہ حب صحابہ گاج کے درہ حب صحابہ بغض صحابہ گستاخ صحابہ مرداباد گستاخ صحابہ عظمت صحابہ بغض صحابہ کسی اور نعرے دی لوڑ نہیں میں آپ بھی کافی تقریر لئی بھی نعرے لئی بغض صحابہ میرا ٹائم تھوڑا ہے لہذا پیار نہ کہیے بغض صحابہ محبت سے کہیے محبت اندر جھوم جائیے صحابہ دی محبت ڈوب کے کہیے بغض صحابہ لعنت اللہ بغض صحابہ لعنت اللہ ذرا اللہ دے رسول دے طریقے دے ذرا عمل لگیجئے فقولوا لعنت اللہ علی شرکم بغض صحابہ لعنت اللہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ سنو میرے رب نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے قرآن کی فرمایا محبوب جی تبلیغ کرتے رہیے واللہ یعصمک من الناس میں تو انہوں لوگاں کو لو بچاواں گا تے نبی پاک غزوہ بدر اندر کی دعا کر رہے ہیں اے اللہ جے 313 میرے صحابہ نہ رہے کہ امت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا اللہ انہا صحابہ نو بچا لے رب دے محبوبہ میں توہانوں بچاواں گا نبی پاک فرما نے اللہ میرے صحابہ نو بھی محفاظت فرما پھر میں کیوں نہ کہا اللہ چاہتا ہے نبی محفوظ رہے محمد مصطفیٰ چاہتے ہیں میرے صحابہ محفوظ رہے پیار صحابہ نال دیکھئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدنا صدیق دے خلاف ایک بندہ بول رہے ہیں تے اللہ نے اسمان تو فرشتہ نازل کیا جائیے صدیق کو برا کہہ رہا ہے صدیق نبی بولے تو جواب دے
رب فرشتہ نازل کرے صدیق کے گستاخ کو ویسا کہنے کے جیسا وہ کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے صدیق کو جو فرشتہ وہ کہتا ہے اس کے لیے آسمانوں پر سنت یہ ہے, آسمانوں پر طریقہ یہ ہے, جو صحابہ کو جیسا کہے اس کو ویسا کہا جائے. انؤمنو کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء. آیت یہی کہتے ہیں جو ویسے جیسے سناؤ گے ویسے سنو گے, جو کہو گے ہم تمہیں وہ کہیں گے. تم صدیق کو صحابہ کو منافق کہو گے نعوذ باللہ ہم تمہیں منافق کہیں گے. تم صحابہ کو برا کہو گے ہم تمہیں برا کہیں گے. تم صحابہ کو کافر کہو گے ہم تمہیں کافر کہیں گے. المسلم من سلم المسلمون, مسلمان کی تعریف یہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تمہاری زبان سے صدیق محفوظ نہ رہے, تم میری زبان سے محفوظ رہو. یہ سوچنا بھی نہیں, یہ کبھی دل میں خیال بھی نہ آئے کہ تمہاری زبان سے تمہاری تحریر و تقریر سے صدیق محفوظ نہ رہے اور تم ہماری زبان سے محفوظ رہو. نہیں نہیں, المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدہی. مسلمان ہوئے جس کی زبان ہاتھ سے صدیق, عمر, عثمان, علی, اصحاب رسول, امیر معاویہ, ابو سفیان محفوظ رہے. جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں وہ ہماری زبان سے محفوظ نہیں رہ سکتا. میں کہنا چاہتا ہوں ببانگے طول کہ بغض صحابہ پیار نال محبت نال بغض صحابہ میں سوات جو فرمانا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے توجہ فرمانا. دو علماء دے درمیان ایک عالم کے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ مسرات دے اتے باس ہو رہی ہے. دو علماء دے درمیان ایک عالم کہنے لگا ہے توجہ کرنا, آل سنہ ہو صحابہ کی گستاخی کرے, کہلائے آل سنہ صحابہ کی توہین کرے, کہلائے آل الحدیث صحابہ کی توہین کرے. آج ہر گروہ میں رافضیوں نے خرید کے, ایران نے خرید کے, پیسے انویسٹ کر کے ہر گروہ سے بندوں کو خریدا ہے اور ان پر ان کے جناب بہت سارے چاہنے والے, ان کو سننے والے رافضی جو ہیں وہ میڈیا پر موجود ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. وہ امیر معاویہ کے خلاف, ابو سفیان کے خلاف جناب ہرزہ سرائی کرتے ہیں. ہر گروہ میں ایسے لوگوں کو خریدا گیا ہے, خرید کے ان سے یہ کام لیا جا رہا ہے. ہم ہر اس شخص کی مذمت کرتے ہیں, ہم لیبل نہیں دیکھتے. جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا, جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں, جو امیر معاویہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں, جو ابو سفیان کا نہیں وہ ہمارا نہیں, جو اصحاب رسول علیہ رسول کا وفادار نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. وہ کوئی نام رکھے ہمارا نہیں ہو سکتا. یہ روایت پہ غور کیجئے, دو عالم باس کر رہے مسئلہ مسرات پر, حدیث مسرات پر. حدیث مسرات یہ ہے کہ بھینس ہو گائے ہو, دودھ دینے والے جانور کے دودھ کو روک کے منڈی میں بیچنا, اس کو مسئلہ مسرات کہا جاتا ہے. باس ہے کہ کیا بیچا جا سکتا ہے یا نہیں. بھائی بیچ دیا, بیچنے کے بعد بندہ جانور لے گیا, اگلے دن اس نے دودھ دوہا, دودھ پورا نہ ہوا, اس بندے نے سمجھا مجھ سے دھوکہ ہوا. حدیث یہ کہتی ہے کہ اس بندے پہ لازم ہے جس نے یہ جانور بیچا ہے کہ خریدنے والے سے جانور واپس کرنا چاہے تو یہ واپس لے, اس پر لازم ہے. ایک عالم کہتا ہے اس پر لازم ہے کہ جانور واپس لے, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں نہیں ضروری نہیں ہے, ہماری فقہ یہ کہتی ہے کوئی ضروری نہیں ہے. فرمایا اس پر تو حدیث ہے. کہنے لگے حدیث سناؤ, انہوں نے حدیث پڑھی. فرما حدیث راوی کون ہے؟ کہا گیا ابو ہریرہ. کہنے لگا ابو ہریرہ کی حدیث قبول نہیں, وہ تو غیر فقیہ ہے. کافر نہیں کہا, منافق نہیں کہا, فاسق نہیں کہا, فاجر نہیں کہا, کوئی برا فتوہ بہت زیادہ نہیں لگایا, صرف اتنا کہا ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے, میں نہیں مانتا ان کی حدیث کو. بس غیر فقیہ کہنے کی دیر تھی, ایک دور سے سانپ دوڑا ہوا آیا. اے اللہ
یہ کیا ماجرا ہے؟ رب بتانا چاہتے ہیں اہل حدیثو اگر تم محمد کے دفاع کے صحابہ کے دفاع کے لیے نہ نکلے، میں یہ کام ابابیلوں سے، یہ کام میں سانپوں سے لے سکتا ہوں، لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہے، ہم نکلتے ہیں یا نہیں۔ کڑیوں سے ڈراتے ہو، جیلوں سے ڈراتے ہو، کہتے ہو کہ نہیں ہم قانون نہیں بننے دیں گے۔ سن لو، جو انشاءاللہ قانون بنے گا صدیق کے نام کے ساتھ، جب تک تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھو گے تمہیں جیل میں جانا پڑے گا، اور ہم انشاءاللہ یہ قانون بنوا کے چھوڑیں گے۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر جناب سید سبطین شاہ صاحب نقوی انشاءاللہ یہ قانون بنوا کے چھوڑیں گے۔ سیدنا عمر کے ساتھ خلیفہ راشد لکھنا پڑے گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑے گا، سیدنا عثمان کے ساتھ خلیفہ راشد لکھنا پڑے گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑے گا۔ جب تم خلیفہ راشد لکھو گے پھر تمہاری اذان جائے گی، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ بلا فس۔ جب صدیق کو عمر عثمان کو خلیفہ لکھو گے تمہارے عقیدے پر ضرب آئے گی، تم نے آج تک پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا ظالمو، اب تمہیں لکھنا پڑے گا کہ سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، تمہیں ساتھ لکھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا، انشاءاللہ یہ بن کے رہے گا قانون، یہ ضابطہ بن کے رہے گا۔ سننا صحابہ کی عزت، تکبیر، سید شاہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر تو جو ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ میں جدو یہ آیت پڑھنا میں نے یاد آدھنے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی خطیبی ایشی، اللہ لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے، انہاں 60-70 سال یہ آیت سنائی اس قوم کو۔ قربان جاؤں قوم تو جیندے جاگتے قارین بلائے کوئی نہیں عظمت صحابہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں علامہ شہید کے دور میں جتنا عظمت صحابہ قاری عبدالحفیظ نے اہل حدیث کے سٹیج پہ بیان کی ہے اتنی کسی نے نہیں کی۔ آج عظمت صحابہ کانفرنسیں پورے ملک میں ہوں، اور حضرت قاری صاحب جنہیں زمانہ وکیل صحابہ کہتا تھا آج وہ موجود نہ ہو، تبرک کے لیے ہی تشریف لاتے، صدارت کے لیے تشریف لاتے، خطاب نہ بھی ہوتا چند آیات ہی پڑھ دیتے۔ قاری صاحب کہتا یہی الفاظ کافی تھے، لعنوا فی الدنیا، او بابیو بے وفا، لعنوا فی الدنیا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا میرا مطالبہ ہے اور میری یہ چاہت خواہش ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے قیادت سیادت بزرگ یہاں موجود ہیں، اور میری یہ بات ان تک انشاءاللہ پہنچے گی بھی صحیح۔ انشاءاللہ مرکزی جمعیت کے ذمہ دار کی حیثیت سے یہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ پورے پنجاب میں جہاں بھی مرکزی صدارت، مرکزی کنفرنس ضلع کی سطح پر جس طرح یہ ہو رہی عظمت صحابہ پر، تمام کانفرنسوں میں حضرت قاری صاحب کو جماعتی حیثیت سے، وکیل صحابہ کی حیثیت سے صحابہ کی عزت عظمت بیان کرنے کے احساس میں، ان کی صدارت میں، ان کی موجودگی میں ہر کانفرنس میں رکھی جائے، ان کی خدمت نام و اکرام کو ملوذ خاطر رکھا جائے۔ جب تک انشاءاللہ اہل حدیث مرکزی جمعیت کے سٹیج پر میں موجود ہوں، میں کسی بزرگ خطیب کی توہین نہیں ہونے دوں گا، کسی بزرگ خطیب کو پیچھے نہیں رہنے دوں گا، کسی جوان کی حوصلہ شکنی نہیں ہونے دوں گا۔ خطبہ کے تحفظ کے لیے، خطبہ کی عزت کے لیے، خطبہ کے وقار کے لیے، خطبہ کی شان کے لیے، خطبہ کے مقام کے لیے انشاءاللہ ہم میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ کسی ایسے شخص کو بھی سٹیج پہ نہیں آنے دیں گے جو مسلک و منہج اہل حدیث سے متفق نہ ہو، اور ایسے شخص کی توہین نہیں ہونے دیں گے
جو رات دن مسلک کو بیان کرے اور جماعت اس کو پیچھے کرے، ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب دیگر خطبہ اہل الحدیث جنہوں نے کئی سال مسلک کو بیان کیا، وہ میرے مسلک کے ہیرو ہے، وہ میرے مسلک کا تاج ہے، وہ میرے مسلک کی زینت ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے سروں پہ کندھوں پہ اٹھا کے امت کو بتلا جائیں گے کہ ہم توہین و توقیر جناب توہین و تنقیص اپنے خطبہ کی نہیں ہونے دیں گے۔ یہی ہے پہرے دار، یہی ہے چوکیدار۔ تم ساری زندگی گھروں میں جا کے سوتے رہے ہو، رات دن کون ہے جو صحابہ کی عزت کے پہرے دار ہے، جو صحابہ کی عزت کا پہرے دار ہے؟ ہم اس کے غلام ہیں۔ انشاءاللہ علماء کو وہ تحفظ دے جائیں گے اور جماعت کو پیغام دے جائیں گے۔ علماء ہی ہیں جنہوں اسلام دین کی حفاظت کی ہے، خطبہ ہی ہے جنہوں نے مسلک کے درو دیوار تک، گھروں بستیوں دیہاتوں تک، ڈیروں تک، کھیتوں کھلیانوں تک میرے مسلک کی آواز کو پہنچایا ہے۔ تمہاری عزت کو یہ پورا اجتماع سلام پیش کرتا ہے۔ ذرا پیار سے کہیے اے خطبہ اہل حدیث تمہاری عظمت کو، خطبہ اہل حدیث کی عظمت کو، خطبہ اہل حدیث کی عظمت کو وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، خطبہ مرکزی جمعیت اہل حدیث جناب سید سبتین شاہ صاحب نقوی، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف مروان بن الحکم دی عدالت دے اندر ایک عورت نے دعویٰ دائر کی ہے، سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری زمین ہوتے توجہ فرمانا، میری زمین ہوتے قبضہ کر لیا ہے۔ سیدنا سعید نو طلب کیتا گیا ہے تو سعیدی زمین تے قبضہ کیتا فرمایا نہیں۔ نبی علیہ السلام فرما گئے سن جڑا کسی دی زمین ایک گٹ قبضے اندر لے لینا ہے وہ دے انہوں قیامت والن سب زمینہ دا توق بنا کے گلے اندر پا دیتا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس حدیث کے بعد میں اس کی زمین پہ قبضہ کروں؟ کہا گیا نہیں، یہ عورت کہتی ہے کہ سید اشرم وشنا صحابی نے میری زمین پہ قبضہ کی ہے، یہ عورت جھوٹ بولتی ہے۔ سیدنا سعید رضی اللہ عنہ فرمایا میرے اللہ اس عورت کو اندھا کر دے، اللہ اس عورت کو اندھا کر دے، انہوں اسے زمین دے گڑے اندر موت دے دے تاکہ پتہ چلے صحابی رسول دی گستاخ دی سزا کیے بغض سے آپا پیار نال بغض صحابہ۔ سیدنا سعید دے دشمن و خاتون جنہیں صحابی رسول دے خلاف درخواست دار کی دیئے، مقدمہ دار کی تے اکھا تو اندھی ہو گئی تے گلیاں چل دی تے لوگ کہندے عورت خود پکار کے آئیں منو صحابی رسول دی بددعا لگ گئی ہے، چہرے پہ رونق ہو جاندے جڑا صحابہ کرام دی توہین کرنا ہے۔ وہ عالم کہندہ سیدنا ابو ہریرہ دے بارے غیر فقیہ ابو ہریرہ بس سانپ نکلے ہیں، مولوی اگے سانپ پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، وہ سانپ دے اگے دوڑے جا رہے ہیں، مگر وہ بندے آدھن توبہ کر تو سزا صحابی رسول نو غیر فقیہ کیا ہے تے یا اللہ میں بھی دعا کرنا چاہنا ایک بندہ ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہے تو اس پہ سام مسلط کرے، اے اللہ جو صدیق کو کافر کہے کوئی جنگل کا کتا درندہ اس پر مسلط کر دے، اللہ کو جنگل کا درندہ کوئی اس پر مسلط کر دے، اے اللہ جس طرح عتبہ و طیبہ کو یہ عبرت کا تو نے نشان بنا دیا تھا، جس طرح تو نے ابو جہل اس کے ساتھیوں کے عبرت کا نشان بنا دیا تھا، فرعون کو اصحاب موسیٰ کو دکھ دینے والے موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دینے والے کو تو نے دریا برد کر دیا تھا، اے اللہ اس ملعون شخص کو جس نے صدیق کو برا کہا ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری زندگی میں عبرت کا نشان بنا دے، اللہ اس پر لعنت برسا دے۔ اس نے توبہ کی ہے تو تب واپس جناب سانپ غائب ہوئے، لیکن سانپ مسلط ہے اس شخص پر جس نے ابو ہریرہ کی توہین کی ہے۔ جب ابو ہریرہ کے گستاخ پر سانپ رب مسلط کرتا ہے تو میں کیوں نہ کہوں بغض سے آپا، اینج نہیں بغض سے آپا،
ذرا مل کے کہیے بغض صحابہ، جم کے کہیے بغض صحابہ، ہاتھ اٹھا کے کہیے بغض صحابہ، اونچی کہیے بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ ہاتھ نیچے نہیں کرنا، ذرا کھڑے ہو کے محبت نال عقیدت نال کہیے بغض صحابہ۔ نعرہ تکبیر، بغض صحابہ، بغض صحابہ، گستاخ صحابہ مرد آباد، ہاتھ لہرا کے گستاخ صحابہ، گستاخ صحابہ، دشمن صحابہ، گستاخ صحابہ، صدیق کا دشمن کافر ہے، صدیق کا دشمن، فاروق کا دشمن، عثمان کا دشمن، علی کا دشمن، معاویہ کا دشمن جناب سید سبدین شاہ صاحب نقوی۔ بیٹھنا نہیں کھڑے رہنا ہے، میری توجہ سے گزارش کھڑے ہو کے سن لے، میرے اس پیغام کو نوٹ فرما لے۔ اگر مرکزی جمعیت آل الحدیث تمہیں لاہور کی طرف، اسلام آباد کی طرف مارچ کے لیے بلائے، عظمت اصحاب رسول کے لیے بلائے، یہ نعرے گونجتے ہوئے لگاتے ہوئے ہر آواز پہ آپ کو لبیک کہنا پڑے گا۔ حکمران سن لے، یا قانون بنا دو، یا قانون بنا دو، ملزم کو گرفتار کر لو، اس کو پھندے پہ لٹکا دو، اس کو عبرت کا نشان بنا دو۔ اگر نہیں بناؤ گے یہ قافلہ قصور کا نکلے گا، یہ جھومتے ہوئے بغض صحابہ، بغض صحابہ، لعنت اللہ، بغض صحابہ، لعنت اللہ، بغض صحابہ، لعنت اللہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ ہم جیئیں گے مریں گے اس نعرے پر، بغض صحابہ، لعنت اللہ، بغض صحابہ، بغض اہل بیت، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ، بغض صحابہ۔ لعنت اللہ اللہ کی محبت کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔